بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے روزہ یہ تمام انسانوں کے نزدیک فرض ہے، ضروری ہے اور تمام امتیں اس پر عمل کرتی ہیں. امت مسلمہ کے نزدیک بھی روزہ فرض ہے، ضروری. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایقان ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ ہم سب پر فرض ہے. لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں یہ فرض ہے؟ شعوری طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی فرضیت کے دلائل کیا ہیں. آج ہم مختصر سے وقت میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ روزے کی فرضیت کے دلائل کیا ہے. ان دلائل کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے. سب سے پہلی دلیل قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جن میں روزے کی فرضیت کا اور ضروری ہونے کا حکم دیا گیا ہے. دوسرے وہ دلائل ہیں جو احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. تیسری دلیل پوری امت کا اجماع، اس پر اتفاق کہ روزہ فرض ہے. اور چوتھی دلیل وہ عقلی دلیل ہے، انسان کی فطرت، انسان کی نیچر وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ روزہ فرض ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی آیات کی طرف آتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ تم پر فرض ہے. یہاں کتب علیکم الصیام کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے. انہی آیات کے ذریعے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اسی کے متصلاً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی اس مہینے میں موجود ہو. موجود ہونے کا مطلب وہ مسافر نہیں ہے اور روزے کی جملہ صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں. جو بھی اس مہینے میں روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، فَلْيَصُمْ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اس آیت سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. قرآن پاک کی یہ 2 آیات ہیں جن سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں روزے کی فرضیت کو واضح فرمایا ہے. ہم یہاں پر صرف 2 احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں روزے کو، رمضان کے روزوں کو دین اسلام کی بنیاد قرار دے کر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے پر اس اسلام کی بنیاد ہے. تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی پر اس اسلام کی بنیاد ہے. اور چوتھی چیز وَالْحَجِّ، حج کرنے کو بھی اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت، رمضان کے روزوں کو اس حدیث میں بھی فرض اور اس دین کی بنیاد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس سے روزے کے فرض ہونے کی دلیل ملتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب اخیر زمانے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، بڑی تفصیلی روایت ہے، اس میں حضرت جبرائیل نے 3 سوالات کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، اور احسان کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. وتؤدی الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. المفروضہ، جو فرض زکات ہے وہ ادا کرو. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. اس حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور بہت سی احادیث ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں جن سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. تو قرآن سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور تیسری اہم ترین چیز کہ پوری امت مسلمہ، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی ایمان کے حامل ہیں، جو بھی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، پوری امت مسلمہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہو، جو روزے کو ٹھکراتا ہو. اس لیے اجماع امت اس بات پر ہے کہ روزہ فرض ہے، ضروری ہے. علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے بدائع الصنائع میں امت کے اجماع کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات کی ہے اور اس کا خلاصہ یہ پیش کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہونا، اتفاق ہونا کہ روزہ فرض ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک اہم ترین دلیل ہے. اس کے بعد جب ہم عقلی طور پر سوچتے ہیں، انسان کی فطرت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں انسان دنیا کی ضروریات سے فارغ ہو. انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں نعمتوں کی شکل میں، کھانے پینے کی شکل میں، جب انسان ان کے بارے میں یہ سوچے کہ واقعتاً یہ چیزیں ایسے ہی نہیں آئی ہیں بلکہ یہ کسی ذات کی عطا کردہ ہیں، اس کو بھوک کا احساس ہو، اس کو پیاس کا احساس ہو، اس کو نعمتوں کا احساس ہو، تو کوئی وقت ضرور ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کو نعمتوں کا احساس دلایا جائے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں حرام کی ہیں اور وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. حرام سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت ایسا ہو کہ حلال چیزوں سے بچا کر انسان کو حرام کے ارتکاب سے بچنے کی تربیت دی جائے. ان چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے. نفس جو انسان کو غلط چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، انسان کی شہوت جو انسان کو غلط چیزوں پر آمادہ کرتی ہے، اس پر کنٹرول کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اور یہ کنٹرول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب صرف اور صرف روزے کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. روزہ یہ انسان کی شہوت کو، انسان کے جذبات کو، انسان کی لا یعنی ضروریات کو اور نفس کی بے لگام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی سائنٹیفک دنیا میں یہ چیزیں ثابت ہیں کہ روزے کے ذریعے روحانی فوائد بھی ہیں، نفسیاتی فوائد بھی ہیں، سماجی فوائد بھی ہیں، طبی اور جسمانی فوائد بھی ہیں. ان تمام فوائد کو جب انسان پیش نظر رکھتا ہے، انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے ضرور ایک مرحلہ ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کو یہ سب کے سب فوائد حاصل ہوں. انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہیں، نفسیانی فوائد کیا ہیں، سماجی فوائد کیا ہیں. اس کے علاوہ بہت سے فوائد جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں. انسان کی عقل اس بات کی متقاضی ہے کہ ضرور ضرور ایک وقت ہونا چاہیے جس میں انسان اپنی ان تمام ضروریات سے الگ ہو کر صرف اور صرف
اللہ کے سامنے اس نیت سے آئے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے میرے لیے یہ مرحلہ تربیت کا متعین کیا ہے، اس لیے مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن کے بھی دلائل ہیں، احادیث کے بھی دلائل ہیں، پوری امت کا اجماع ہے، انسان کی عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ روزہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ انسان پر فرض ہے، اور اس فرض کو ماننا، تسلیم کرنا یہ عقل مندوں کا کام ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ تمام فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کے مقصد کے طور پر بیان کیا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، اس میں تمہارے لیے فوائد ہی فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو روزے کی فرضیت کے مطابق روزے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔